والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی صفت ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوصاف بیان فرما کر ان کی پہچان کروائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جو لوگ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے اور ان پر سختی کرتا ہے۔ اس میں بھی جس کی محبت جتنی زیادہ ہو، اس کے اپنے محبوب کے دشمن سے نفرت اور سختی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی بات اس میں یہ ہے کہ ہم کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کا جو دشمن ہے اس سے ہم بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ جو میرے محبوب کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، یہ فطرت ہے۔ اور جو جس کو محبت ہو تو اس کے دشمن سے اتنا ہی نفرت بھی ہوگی۔ تو وہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ ان کے چاہنے والوں سے ایک دم گھل مل کر ایک دم نرم دل اور ان کے دشمنوں سے سخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انہیں اپنے مال، اولاد، اہل و عیال، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تھی۔ اور اسی بے انتہا عشق و محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں یعنی کفار سے سخت نفرت کرتے اور ان پر انتہائی سختی فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کی اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ایک وصف کے طور پر بیان فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وصف یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں۔ یہی ابھی جو قرآن کریم کی آیت کو میں نے آپ لوگ سامنے پیش کیا۔ عمومی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کافروں پر سختی فرمایا کرتے تھے، البتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب سے زیادہ مشہور تھے، سب سے زیادہ سخت آپ تھے کافروں پر۔ دیکھیں حتیٰ کہ شیطان جیسا بدترین کافر بھی آپ کی سختی سے ڈرتا تھا۔ یہاں آپ کی اس سیرت سے متعلق 3 واقعات کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ اب دیکھیں وہ بات، غزوہ بدر کے بعد آپ نے یہ رائے پیش کی کہ سارے کافر قیدی قتل کر دیے جائیں، اور آپ کی اس رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، بشر نامی منافق نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تو آپ قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اس کے رسول کے فیصلہ سے راضی نہ ہوا یہ کہ ایک کافر تھا اور ایک منافق، ایک تو تھا مسلمان تھا ہی نہیں، ایک مسلمان تھا مگر پس پردہ کیا تھا، وہ بھی کافر ہی تھا، منافق تھا۔ کسی معاملہ میں جھگڑا ہو گیا تو کہا چلو فیصلہ کروانے کے لیے، یہودی تھا غالباً، کہا کہ چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، وہی فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ کریں گے مان لیں گے۔ وہ تیار ہو گیا اور دونوں لوگ چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کس کے حق میں؟ اس یہودی کے حق میں۔ تو باہر نکلا نہ تھا، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں ہے، معاذ اللہ، ان کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے اسے ہم لوگ مان لیں۔ اس نے کہا چلو ان کے پاس بھی چلتے ہیں۔ جب پہنچے دونوں لوگ اور اس نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، یہودی نے سنا دی، تمہارے نبی کے پاس گئے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا رکو، یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ گھر میں گئے اور تلوار لائے اور لا کر اسی گردن کو مار دیا، اور کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے۔ یہ عشق تھا، دیکھ اتنا سخت ہے۔ تو وہی آپ نے قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اس کے رسول کے فیصلہ سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے، یعنی پھر دنیا سے جاؤ۔ تیسرا نمبر، جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کی قبر پر نہ جایا جائے۔ اس کی تائید میں بھی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھیں ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیونکہ منافق تھا، ایک بیٹے اس کا ایمان لائے تھے، تو آپ نے کہا کہ چلو چلتے ہیں جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ منافق تھا، ابھی تک قرآن کی کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو مشورہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور منع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جائیں، اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ مگر اس میں بھی حکمت تھی کہ جنازے کی نماز پڑھائے تو ہزاروں لوگ تقریباً ایمان لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی تجھے کوئی روک بھی نہیں ہے اور قرآن کی کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسی کے مطابق اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اللہ فرماتا ہے 10ویں پارے میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو، اور یہاں تک اللہ نے فرمایا بلکہ اس کے قبر پر بھی کھڑے مت، مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کے قبر پر بھی کھڑے مت۔ تو یہ شان تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔